عاشر کے والد تو صاف ایشر کے باپ کو انکار کر دیتے ہیں کہ آج ہم نہیں آ پائیں گے، لیکن جب عائزہ دیکھتی ہے کہ اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک ہو چکی ہے تو وہی ان سب کو فورس کر کے یقیناً فنکشن پہ ٹائملی لے کے جائے گی، اور اس طرح اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ ایشر کے خاندان کی بھی عزت بچا لے گی۔ اب تو اسد اس کا اور بھی دیوانہ ہو جائے گا اور اسے کہے گا کہ تم نے جس طرح ہمارے گھر میں اپنی جگہ بنائی ہے ویسے ہی ایشر کے گھر والوں کے دل میں بھی اپنی جگہ بنا لی آج تو۔ عائزہ ایشر اور عاشر کے رشتے کے لیے خود کو مشکل سے ہی دل سے راضی کر پا ہی رہی تھی کہ یہاں اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ شایان جو عنایہ کو بے وقوف بنانے کے چکر میں ہے وہ بھی ایشر کا رشتہ دار ہے۔ جہاں شایان کو منگنی کے فنکشن پہ اچانک دیکھ کے عائزہ کے ہوش اڑ جائیں گے، وہیں پہ شایان تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوگا کہ یہ تو صحیح پتہ چلا کہ جس نے میری بے عزتی کی تھی اور اتنے دنوں سے میں جس سے بدلہ لینے کا سوچ رہا تھا وہ تو اپنی ہی فیملی کی نکلی۔ ویسے بھی شایان کے پاس عنایہ کی ایسی تصویریں ہیں کہ وہ چاہے تو عائزہ کو بہت زیادہ بلیک میل بھی کر سکتا ہے۔ وہ صرف اس کی تصویریں ہی اگر خاندان والوں کو دکھا دے تو اس سے زیادہ تو کوئی بری بات ہو نہیں سکتی۔ بہرحال وہ سوچ سمجھ کے ہی کوئی انتقام لے گا۔ ادھر عنایہ جب شایان کو یہاں دیکھتی ہے تو وہ بھی حیران ہو جاتی ہے، اور عنایہ کو تو یہی لگتا ہے کہ شایان شاید مجھ سے شادی کرنا ہی چاہتا ہے، یہ تو آپ ہی کی ہی وجہ سے شایان خفا ہو چکا ہے اور مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا۔ اسی لیے جب شایان اندر کمرے میں جاتا ہے تو عنایہ بھی چپکے سے اس کے پیچھے ہی چلی جاتی ہے تاکہ اس سے معافی مانگ سکے، لیکن شایان یقیناً اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرے گا اور اسے صاف ہی کہے گا کہ اب اگر مجھ سے رشتہ رکھنا چاہتی ہو تو تمہیں میری ہر بات ماننی پڑے گی، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اب عنایہ اتنی بری بھی نہیں ہے، بہرحال وہ شایان سے کہے گی کہ آپ سے معافی بھی مانگ لیں گی، اور وہ اس بات پہ بھی راضی ہو گئی ہیں کہ اگر تم اپنے پیرنٹس کو میرے گھر بھیجو تو وہ ہماری شادی بھی کروا دیں گی۔ لیکن شایان یہاں پہ شاید عنایہ کو صاف صاف بتا دے گا کہ میں تو تم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، اور معافی تو تمہاری آپ ہی مجھ سے لازمی مانگیں گی، میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگیں گی، میں انہیں اتنا مجبور کر دوں گا، دوبارہ اپنی شکل مجھے مت دکھانا۔ اب عنایہ کا موڈ تو یہاں پہ بہت زیادہ ناخوشگوار ہو جائے گا۔ دوسری طرف عائزہ عنایہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب یہاں آئے گی تو شایان اسے بلیک میل کرے گا کہ آپ تو بالآخر فیملی کا حصہ ہی نکلیں، اب دیکھیے گا کہ میں آپ کو کیسے تنگ کر سکتا ہوں۔ عائزہ شایان کو سنا دے گی کہ ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے اور وہاں سے چلی جائے گی۔ دوسری طرف عنایہ جس کا موڈ خراب ہے، روحان اسے یہاں دیکھے گا کہ اس کا موڈ خراب ہے تو وہ یہی سمجھے گا کہ شاید اس کی ماں ہاسپٹلائزڈ ہیں، اسی وجہ سے اس کا موڈ خراب ہے۔ اب اسے کیا پتا کہ شایان اس کی انسلٹ کر کے گیا ہے اور اس وجہ سے ہی اس کا موڈ اتنا زیادہ آف ہوا ہے۔ بہرحال روحان اس کا موڈ اچھا کرنے کے لیے اسے کہے گا کہ چلو تمہیں آئس کریم کھلا کے آتا ہوں۔ ویسے بھی روحان دل ہی دل میں عنایہ کو پسند کرتا ہے شاید، لیکن یہاں پہ عنایہ اپنا غصہ سارا کا سارا روحان کے اوپر ہی نکال دے گی اور اس کے منہ پہ زوردار تماچا دے مارے گی کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتی۔ روحان تو بیچارہ حیران کا حیران ہی کھڑا رہے گا کہ اسے ہو کیا گیا ہے۔ دوسری طرف ہاسپٹل میں عائزہ کے والد اس کی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں آخر کیا پریشانی ہے جو یوں اچانک بے ہوش ہو گئی، اگر تمہیں عنایہ کی طرف سے بھی کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے ڈسکس کر سکتی ہو، لیکن کیا عنایہ کی ساری باتیں اس کی ماں اپنے شوہر سے ڈسکس کر سکتی ہے؟ یہ سب ہم اگلی قسطوں میں جاننے والے ہیں۔ شایان اب کیسے کرے گا عائزہ کو بلیک میل، اور عائزہ اب اور بھی زیادہ شدت سے عاشر اور ایشر کے رشتے کے خلاف ہو جائے گی، یا پھر خوشی خوشی ایشر کو قبول کر لے گی، یہ سب ہم جانیں گے کل کے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔